نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بنگال کے دوستوں کے سامنے آج میرا اس دورے کا آخری خطاب ہے، اور آج میں آپ کے سامنے گفتگو کے آغاز میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بنگلہ دیش کے ساتھ پیار اور محبت ہے، اور یہ محبت مجھے اپنے ورثے میں ملی ہے۔ میرے والد گرامی علامہ احسان اللہ دہیر رحمۃ اللہ علیہ کو بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگال کے ساتھ بڑی ہی محبت تھی۔ جس سال پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، میں اسی سال پیدا ہوا۔ علامہ شہید کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ کٹ جاتا، مر جاتا، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا آج مسلمانوں کی جدائی پہ ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنگال کی سرزمین کے ساتھ اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ سرزمین انگریزی سامراج کے خلاف آواز حق کو بلند کرنے میں سر فہرست رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں شہید بنگال حضرت سراج الدولہ کی للکار کو نہیں بھولا، میں فرائضی شریعت کے علمبردار حاجی شریعت اللہ کی جستجو کو نہیں بھولا، ہم میاں دودو کی جستجو اور ان کی ہمت کو نہیں بھولے، ہم تیتو میر کی تحریک کو نہیں بھولے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں کی جستجو کو نہیں بھولے، ہم اسماعیل شہید کے ساتھ پیار کرنے والوں کو نہیں بھولے، ہم مولانا عبد الجبار غازی پور کے تعلق رکھنے والے عظیم محدث کو نہیں بھولے، ہم سلہٹ سے تعلق رکھنے والے مولانا اسماعیل کو نہیں بھولے، ہم سلہٹ سے تعلق رکھنے والے مولانا نذیر احمد کو نہیں بھولے، ہم سلہٹ سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد حسین کو نہیں بھولے، ہم بنگال کی پہچان مولانا عبداللہ الکافی القریشی کو نہیں بھولے، اور ہم ڈاکٹر عبد الباری کو نہیں بھولے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت کو انشاءاللہ ہم کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جامعہ سلفیہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی توحید کے پروانے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متوالے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب بنگلہ دیش کی سرزمین کے اندر سے خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا، بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا، سیکولرزم کا خاتمہ ہو جائے گا، لا دینیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بنگلہ دیش میں پرچم اگر لہرائے گا یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا کالی کملی والے کے فرمان کا لہرائے گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ آج سٹیج کے اوپر بڑے بڑے جید علماء اور اکابرین بیٹھے ہوئے، مولانا عبد الرزاق بن یوسف بھی بیٹھے ہوئے، اور ان کے جید اور قابل بیٹے مولانا عبداللہ بن عبد الرزاق، ان کے بھائی مولانا عبد الرحیم، اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں بنگلہ دیش کے عوام کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، بطور سلفی فکر کے، کارکن ہونے کے، بطور دین کا ایک معمولی سا خدمتگار ہونے کے، ہماری بنگلہ دیش کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری پہلی ذمہ داری
رب کی توحید کے علم کو اٹھانا ہے، اس لیے کہ یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ حضرت آدم کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت نوح کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت ہود کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت صالح کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت ابراہیم کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت اسماعیل کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت اسحاق کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت موسیٰ کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت ہارون کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت داؤد کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت سلیمان کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا، کل ما کنت بدعا من الرسل، میں نے رسولوں سے علیحدہ کسی راستے کو اختیار نہیں کیا، میری دعوت بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ جب تک اہل سنت اور اہل حدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو انشاءاللہ عام کرتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو، پیغام کو عام کرتا ہی رہے گا۔ میرے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنی بھی شرک کی قباحتیں تھیں، میرے نبی نے ان کا رد فرما دیا۔ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے، پوچھا جاتا کیوں کرتے ہو؟ کہ ان کا باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو رب آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، بن پتا اور بن ماتا کے پیدا کر سکتا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بن باپ اور بن پتا کے پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اخلاص کا نزول ہوا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کے دور کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، میرے نبی نے ان کے سامنے اس پیغام کو رکھا کہ ابراہیم نے جوانی کے اندر بت قدے میں توحید کے کلہاڑے کو چلا دیا۔ بستی کے لوگ آئے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، پورے کے پورے علاقے میں ابراہیم اکیلا نوجوان ہے جو بتوں کا مخالف ہے۔ بلایا گیا، کانتا فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے الزامی جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے نے توڑا ہوگا، اگر قوت گویائی موجود ہے ان سے پوچھ لو۔ آپس میں گفتگو کر کے پلٹے، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بولنا نہیں جانتے۔ کہا ابراہیم کی زبان کو چپ کروایا جائے، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو آگ میں اتار دیا جائے۔ آگ میں حضرت ابراہیم کو اتارا گیا۔ سیدنا ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پیغام دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، لیکن برف کی طرح ٹھنڈی نہیں ہونا، اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا، اس کے لیے ایک چمنستان بن جانا۔ حضرت رسول اللہ کی زندگی میں لوگ سورج چاند ستارے کی پوجا کرتے تھے،
آقا نے ان کو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا، ستارے کو اس کا جائزہ لیا، ستارہ ڈوب گیا، کہا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے پیار نہیں ہو سکتا۔ چاند کا جائزہ لیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال ان لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میرے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے۔ سورج کو دیکھا، چڑھتے دیکھا، چمکتے دیکھا، روشنی کو پھیلاتے دیکھا، سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم نے اعلان فرما دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم کی گردن سورج کے سامنے نہیں جھک سکتی، چاند کے سامنے نہیں جھک سکتی، ستارے کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ ابراہیم کی گردن اگر جھکے گی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا مسلمان اپنی زندگی کے مستقبل کے حالات کا فیصلہ ستاروں کی روشنی میں کرتا ہے۔ میرے آقا کی زندگی میں حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی، بعض لوگوں نے کہا بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ ہوئی، بعض نے کہا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی۔ حضرت رسول اللہ نے کہا میرا رب کہتا ہے کہ جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ ہوئی وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور جو یہ بات کہتا ہے بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میرے پہ ایمان لے کے آیا، اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے۔ ایک بارش کو ستارے کے ساتھ جوڑنے والا تو کافر ہے، جو شادی بیاہ کے معاملات، جو سفر کے معاملات، جو رزق کے معاملات ستاروں کی روشنی میں طے کرے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کے علماء، آل الحدیث کے علماء جب تک زندہ ہیں ستارہ پرستی کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے آقا نے دعوت دی، پتھروں کی پوجا سے لوگوں کو ہٹایا۔ آج لوگ ہر پتھر کو مقدس بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہا تھا حجر اسود نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، چومتے ہیں تو اس لیے چومتے ہیں، اس کو سید ولد آدم نے چوما ہے۔ اگر حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو لکی سٹون بھی آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جب تک اہل سنت اہل حدیث زندہ ہے پتھروں کی پوجا کے خلاف بھی اعلان بغاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، توحید خالص کی دعوت دی، میرے نبی نے توحید خالص کی دعوت دی۔ آج علماء اہل حدیث اور علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ جہاں پہ شرک ہوگا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوئی کی بات ہوگی، انشاءاللہ پیغام توحید کو انشاءاللہ عام کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جس کی دعوت دینا علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، ہم اپنے استادوں کی بھی عزت کرتے ہیں، علماء کی بھی عزت کرتے ہیں، ائمہ دین کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں حجت اگر مانتے ہیں، کالی کملی والے کو مانتے ہیں، حضرت رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ جس نے رسول اللہ کی تابعداری کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نہیں کھا سکتے۔ اللہ کا علم لا یضل ربی ولا ینسا ہے، اور نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہے، لیکن کملی والے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو پروردگار عالم کی وحی کی وجہ سے بولتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم عزت سب کی کریں گے، احترام سب کا کریں گے، لیکن دعوت جب بھی دیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیں گے۔ اہل سنت کے فرزندوں،
احمد ابن حنبل کے بیٹوں، ابن تیمیہ کے فرزندوں، اسماعیل شہید کے بیٹوں، مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم حضرت رسول اللہ کی اطاعت کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیں گے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں حضرت رسول اللہ کی جہاں پر اطاعت کی بات کریں گے وہاں پر آپ کی ختم نبوت کی بھی تحفظ اور آپ کی ختم نبوت کی چوکیداری کا بھی فریضہ انجام دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بنگلہ دیش کے اندر مرزائیت موجود نہیں ہے، لیکن دنیا کے کئی مقامات کے اوپر ختم نبوت کے ڈاکو چور موجود ہیں۔ حضرت رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجا ہو، چاہے حسین علی مادندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جاں محمد ہو، چاہے یوسف قذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، میں نے عبداللہ بھائی سے پوچھا اور ان سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات پوچھی کہ مجھے یہ بات بتلائیے، کیا بنگلہ دیش کے اندر حرمت رسول اللہ کا قانون موجود ہے؟ انہوں نے کہا پکڑا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ قانون موجود نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ایک انسان کی عزت کے لیے اگر حد کا عزت کا قانون موجود ہے، اور ایک عدالت کی عزت کے لیے اگر توہین عدالت کا قانون موجود ہے، تو انشاءاللہ بنگال کے آئین کے اندر انشاءاللہ حرمت رسول اللہ کے قانون کو بھی انشاءاللہ داخل کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بنگال کے آئین اور قانون میں حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث کے حق میں آواز کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور بنگال کے دوستو، بنگلہ دیش کے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہاں پر نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا، صدیق نے حاصل کیا، فاروق نے حاصل کیا، ذوالنورین نے حاصل کیا، علی المرتضیٰ نے حاصل کیا، حسنین کریمین نے حاصل کیا، انس ابن مالک نے حاصل کیا، ابن مسعود نے حاصل کیا، ابن عباس نے حاصل کیا، ابو سعید الخدری نے حاصل کیا، امیر معاویہ نے حاصل کیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں صحابہ کا دفاع کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور جو صحابہ کی تنقیص کرے گا انشاءاللہ اس کا مقابلہ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ حرمت رسول اللہ، ختم نبوت اور دفاع صحابہ، جس کو مجموعی طور پہ دفاع شاعر اللہ کہا جائے، اس کام کے لیے انشاءاللہ اپنی توانائیوں کو لگائیں گے، اپنی جوانیوں کو لگائیں گے، اپنی زبانوں کو لگائیں گے، اپنے قلم کو چلائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، انشاءاللہ شاعر اللہ کا دفاع کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات جسے میں بنگلہ دیش کے علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی توحید کی بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ختم نبوت کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، دفاع صحابہ کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر دہریت اور سیکولرزم اور معاشرے کے اندر سیکولر افکار کے خلاف بات کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقیدہ بھی دین کے مطابق ہو، عبادات بھی دین کے مطابق ہو، معاملات بھی دین کے مطابق ہو، شادی بیاہ بھی دین کے مطابق ہو، جنازہ بھی دین کے مطابق ہو، آئین قانون بھی دین کے مطابق ہو، حلیہ لباس بھی دین کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ ہم سیکولرزم کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ سیکولر فلسفہ شیطان کی پیروی ہے یا نفس کی پیروی ہے،
नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, इंसान को शैतान के वसवसों से पनाह मांगने के साथ साथ अपने नफ्स के वसावत से भी पनाह मांगने की जरूरत है। इंशाअल्लाह सेकुलरिज्म को गिरा के दिखाएंगे और इस्लाम का परचम इंशाअल्लाह उठा के दिखाएंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम इंशाअल्लाह उठाओगे, बांग्लादेश के भाई उठाओगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी कह देना चाहता हूं, दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान मौजूद है वो हमारा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जो कलमा तैयबा पढ़ने वाला है वो हमारा भाई है। आज के दौर का फितना, नेशनलिज्म का फितना, इस फितने की वजह से बहुत से लोग अपनी कौम से बाहर के लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर खामोश रहते हैं, लेकिन जो हकीकी मुसलमान हो वो मुसलमान के दर्द को महसूस करता है। जुल्म फलस्तीन में हो उसके अलावा आवाज को उठाना चाहिए, जुल्म कश्मीर में हो उसके अलावा आवाज को उठाना चाहिए, जुल्म रोहिंग्या पे हो उनके अलावा आवाज को उठाना चाहिए। इंशाअल्लाह दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में आवाज को उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह फलस्तीनी मजलूमों के हक में आवाज उठाने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, बुताने रंगो बू को तोड़ के मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंगो बू को तोड़ के मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी। इंशाअल्लाह कलमे की बुनियाद के ऊपर शर्को गरब का एक अरब से ज्यादा मुसलमान एक होकर रहेगा, और जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं इंशाअल्लाह उनका डट के मुकाबला करते रहेंगे। इंशाअल्लाह मुसलमानों की हिमायत में आवाज उठाओगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हमारे उलमा अहले सुन्नत की यह भी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर इस बात को यकीनी बनाएं कि जमीन अल्लाह की मलकियत है, और अल्लाह की जमीन के ऊपर हुक्मरानी का हक अगर हासिल है तो अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म जमीन पे अल्लाह का चलना चाहिए। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। असेंबली का कानून अगर इस्लाम के मुताबिक ना हो, अदलिया का फैसला इस्लाम के मुताबिक ना हो, जागीरदार की बात इस्लाम के मुताबिक ना हो, एमपी की बात इस्लाम के मुताबिक ना हो, वजीर की बात इस्लाम के मुताबिक ना हो, डिप्टी कमिश्नर की बात इस्लाम के मुताबिक ना हो, उस बात को दीवार पे दे मारेंगे, मगर अल्लाह की बात को जमीन के पराने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मुझे ये बात बतलाइए, अल्लाह की बात से ऊपर किसी की बात नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसी तरह उलमा अहले सुन्नत की यह जिम्मेदारी है कि जमीन के ऊपर जहां पर अल्लाह के कानून के निफाज के लिए आवाज को उठाएं, वहीं पर फवाहिश और मुनकरात का खात्मा और उनके लिए उम्मत को दावत देना, यह भी उलमा अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। फवाहिश और मुनकरात के खात्मे का एक ही रास्ता है, एतसाम बिल किताब व सुन्ना, तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना, कुरान को पकड़ लेना, हदीस पाक को पकड़ लेना, पर्देदारी को इख्तियार कर लेना, हजरत रसूलुल्लाह के हुलिये को अपना लेना, और उन जगहों से बच जाना जहां पे शैतानी असरात मौजूद हैं, जहां पे शैतान के आला कार मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अपने घरों से और मुआशरे से फवाहिशात को इंशाअल्लाह भगा के छोड़ेंगे, और अपने इलाकों के अंदर शर्म हया के कल्चर को इंशाअल्लाह आम करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं, उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस की यह भी जिम्मेदारी है कि मीडिया के जरिए को इस्तेमाल करते हुए, अबलाग के जराए को इस्तेमाल करते हुए किताब और सुन्नत के पैगाम को शर्क व गरब में पहुंचा दिया जाए, शुमाल व जुनूब में पहुंचा दिया जाए, पश्चिम व पूरब में पहुंचा दिया जाए, और इसके लिए अपनी तमाम तवानाइयों को इस्तेमाल किया जाए। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये तौहीद का पैगाम आम होकर रहेगा, सुन्नत का पैगाम आम होकर रहेगा। और मैं अपने भाइयों से ये बात भी कह देना चाहता हूं, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, अपनी औलाद को जहां पे स्कूलों में पढ़वाते हो वहीं पर तुम्हें अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए भी वक्फ करना चाहिए। हर बंदा अपने एक बेटे एक बेटी को कम से कम दीन की तालीम के लिए वक्फ करे।
انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بنگلہ دیش سے لادینیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور بنگلہ دیش میں انشاءاللہ اسلام کا پیغام عام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مجھے یہ بات بتلاؤ، اپنے بیٹے بیٹیوں کو دین کی تعلیم دلوانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور بنگلہ دیش کے کونے کونے، علاقے، شہر بستی بستی اللہ کے قرآن اور نبی پاک کا فرمان پہنچانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. اور یہ بات بھی سن لو، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جب مسلمان اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو کئی لوگ جو کفر کے لمبردار ہوتے ہیں اس کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، آتنکوادی بھی کہتے ہیں، انتہا پسند بھی کہتے ہیں، بنیاد پرست بھی کہتے ہیں. لیکن مومن و مسلمان جو ہوتا ہے وہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کے الزام کی پرواہ نہیں کرتا. نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا حضرت رسول اللہ کے فرمان پہ ہوتی ہے تو آپ حضرت رسول اللہ کے فرمان پہ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور مجھے یہ بات بتلائیے، دنیا اسلام کو جو اللہ نے آپس میں پرویا ہوا ہے اس عدم کا انشاءاللہ اظہار کرنے کے لیے اس موقع پہ تیار ہیں انشاءاللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ امت مسلمہ کا رشتہ کیا؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.